سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر مقید کر دیا، سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر مقید کر دیا کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہیں۔ شرمناک ترین بات اور انسانیت سوز واقعہ پتوکی میں پیش آیا، جب ایک پاپڑ بیچنے والا مزدوری کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ اور بات یہاں تک مکمل نہیں ہوتی، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتری کا سلوک ان انسان نظر آنے والوں نے کیا۔ وہ یہ تھا کہ لاش اس پاپڑ بیچنے والے کی، جس کا نام اشرف بتایا جاتا ہے، اس کی لاش حال میں پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی تھیں، اور وہ کھانے میں مگن تھے، پینے میں مگن تھے، آئس کریم اڑائی جا رہی تھی، گوشت اڑایا جا رہا تھا۔ انسانیت تو شرم کے مارے جھک گئی۔ آیا ان کو انسان کہا جائے گا؟ یہ انسانیت کے نام پر ایک زوردار تماچا ہیں، اور یہ انسانیت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں کہ انسانیت بھی جن سے شرما جائے۔ تو جناب، کیا ان کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ حاشا للہ، حاشا وکلہ، کبھی انسانیت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اگر انسان کی عزت مقام مرتبہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، تو اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ بلکہ جانور بھی ہوتے تو کچھ شرم و حیا کر لیتے، اور یہ جانوروں سے بدتر ہیں اس طرح کے انسان۔ سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر مقید کر دیا کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، وہ کر بھی دے گا، لیکن انسانیت کے ساتھ اتنا گندا رویہ، گندا سلوک خدا کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں۔ الخلق و عیال اللہ، جو ساری کی ساری مخلوق ہے وہ خدا کا کنبہ ہے، اور آپ کے کنبے کے ساتھ کوئی ظلم اور ستم کرے، اتنی زیادتی کرے، اتنا ظلم کرے، تو آپ معاف نہیں کرو گے، بلکہ آپ تو کبھی اس کا نام لینا گوارا نہیں کرو گے۔ تو یہ خدا کا کنبہ تھا، اور خدا کے کنبے کا فرد تھا، جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی، جس کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا، جس کو بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا۔ مجھے مجید امجد کی نظم یاد آ رہی ہے، انٹر پارٹ 2 میں کے نصاب میں شامل ہے۔ کاش کہ اساتذہ کرام نے یہ نظم بچوں کو پڑھائی ہوتی اور انسانیت کا سبق دیا ہوتا، صرف اوپر سے دیکھ کے ریڈنگ نہ کی ہوتی، صرف نمبر لینے کے لیے اس کی تشریح نہ کی ہوتی، بلکہ انسانیت بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کی تشریح کی ہوتی، تو آج جتنے دردناکی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ کبھی بھی واقعات پیش نہ آتے۔ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں نظم ہے، دیکھیے اور انسانیت کا درس لیجیے۔ تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، آگے ڈہلوانوں کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، جھک پڑا ہے آ کے راستے پر کوئی نخل بلند، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر سے ڈگمگاتے راہ رواں کے قافلے، موڑ پر سے ڈگمگاتے راہ رواں کے قافلے،
ایک بسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی، آہ ان گردن فرازانے جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ مجید امجد کی یہ خوبصورت نظم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سرے کوثار یعنی پہاڑ کی چوٹی پر ایک بل کھاتا ہوا راستہ جا رہا ہے، اور اس راستے پر ایک پرانا درخت ہے، اور پرانا جو درخت ہے نا وہ فرشتہ صفت ہے کہ اس کے جو اس نے بازو پھیلا رکھے ہیں، جو گرنے جا رہا ہو، جو گرنے لگے، وہ جو اس کے بازو ہیں یعنی ٹہنیاں ہیں اس کو پکڑ لیتی ہیں، سہارا دیتی ہیں۔ اور اب وہ انسانیت کی بات کرتا ہے، کہتا ہے آج کل جس کو ہم انسان کہتے ہیں ان لوگوں کا کردار کیا ہے؟ وہ تو خود گراتے ہیں، انسانوں کو وہ خود گراتے ہیں، انسانیت کی خود تذلیل کرتے ہیں، انسانیت کو وہ دردناک اذیت دیتے ہیں، اذیت کی انتہا پہ پہنچاتے ہیں۔ کہتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان گرانے والے، ان اذیت دینے والے جو درندے ہیں، انسانیت نما جو درندے ہیں، ان سے تو وہ درخت اچھا ہے، وہ پرانے درخت کی ٹہنی اچھی ہے جو انسانوں کو گرنے نہیں دیتی بلکہ جو گرنے لگے اسے تھام لیتی ہے۔ تو کل جو انٹرویو میں نے خود سنا، ان بہنوں کا انٹرویو جن کا وہ بھائی تھا، وہ تڑپ رہی تھیں اور وہ ہو رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ امیر ہیں، کبیر ہیں، ان کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، بڑے بڑے تعلقات ہیں، ہماری کوئی ادارہ بھی نہیں سن رہا، ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ تو وہ دردناکی کے عالم میں، وہ مدوشی کے عالم میں وہ ویلا کر رہی تھی بہنیں کہ کاش کوئی آئے ہمیں انصاف دینے والا، کاش کوئی ہماری بات بھی سنے، لیکن ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ ہمارے بھائی کو ناجائز قتل کر دیا گیا، ناجائز مار دیا گیا۔ ہمارا بھائی تو مزدوری کرنے والا تھا، وہ تو مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا، پیٹ پالتا تھا۔ درجنوں اس طرح کے روزانہ کی بنیادوں پر قتل جاری ہیں، کیا کوئی ان کا حساب کرنے والا نہیں؟ کیا کوئی ان کو سلجھانے اور سمجھانے والا نہیں؟ یہ افغانستان میں وہ ایک ویڈیو وائرل تھی جس میں ایک بندے کو لٹکایا گیا ہے، ٹاور کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، اور نیچے کو بندہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا گیا، جی دیکھیں یہ انسانیت کی کتنی تذلیل کر رہے ہیں۔ بعد میں اس کا پتہ چلا کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ ریپ بچوں کے ساتھ غلط کاریوں میں ملوث تھا، تو اس کو لٹکایا گیا ہے۔ اب وہ شرح کم ہوگی، تو خدا را اس طرح کے ظالموں اور بے ایمانوں کو جب تک لٹکایا نہ جائے گا، جب تک ان کو کڑی سے کڑی سزا نہ دی جائے گی، تب تک حالات سنجیدگی کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک انسانیت سسک کے مرتی رہے گی، تب تک انسانیت کا جنازہ اٹھتا رہے گا۔ تو احساس کا نام انسان ہے، شرم کا نام انسان ہے، حیا کا نام انسان ہے، جس کو ہم دو آنکھیں، دو کان، ناک، دو ہاتھ، صرف اس کو انسانیت کہتے ہیں؟ نہیں، صرف اس کو انسانیت نہیں کہتے۔ اگر ان ہاتھوں میں حیا نہیں تو یہ انسان نہیں، اگر ان آنکھوں میں حیا نہیں تو یہ انسان نہیں، اگر ان پاؤں میں حیا نہیں تو انسان نہیں، اگر اس دل میں احساس نہیں، حیا نہیں تو یہ انسان نہیں، بلکہ اس سے بہتر جانور ہیں، کیونکہ یہی تو فرق اور امتیاز رکھا گیا ہے نا جانوروں اور انسانوں میں۔ اللہ کریم اپنے کرم اور فضل سے سید العالمین کا صدقہ اللہ کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، اور ظالموں کو اللہ کریم ظلم سے روکے، اور اللہ کریم اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو غنی کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔